اما بعد، صفحہ نمبر 216 سورہ یوسف، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت، تو کہا اس نے، کس نے؟ عزیز مصر کی بیوی نے، فَلِذَلِكُنَّ الَّذِي، تو یہ وہی ہے، ذا ضمیر ہے، اگر کنہ جو ہے وہ مخاطب کے لیے ہے، عورتوں کو اس نے مخاطب کیا جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، تو یہ وہی ہے، لُمْتُنَّنِي فِيهِ، تم نے ملامت کی تھی مجھے جس کے بارے میں، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ، اور البتہ تحقیق یا یقیناً، راوَدتُّهُ، میں نے اس کو پھسلایا، عن نفسے ہی، اس کے نفس سے، فَاسْتَعْصَمَ، تو یہ صاف بچ کے نکل گیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور اگر نہ کیا، ما وہ، آمرہ، جو میں اس کو حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو البتہ ضرور ہی قید کیا جائے گا، وَلَيَكُونَ، اور البتہ ضرور ہی ہو جائے گا، من الصاغرین، صاغرین میں ذلیلوں میں سے۔ قال، تو یوسف علیہ السلام نے کہا، رب السجن، اے میرے رب، السجن، جیل، احب الیہ، زیادہ محبوب ہے مجھے، مما، اس سے جو، یدعوننی الیہ، جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اور اگر نہ ہٹائے گا تو مجھ سے، کیدہن، ان کی تدبیر، ان کا فریب، اصب الیہن، تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے، فَاسْتَجَابَ لَهُ، تو قبول فرما لی اس کی، ربہ، اس کے رب نے دعا، فَصَرَفَ، اور پھیر دیا عنہ اس سے، کیدہن، ان کے فریب کو، ان کی تدبیر کو، انہو، بے شک وہ، هو السمیع العلیم، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ثم بدا لہم، پھر واضح ہوا، ظاہر ہوا ان کے لیے، من بعد، بعد اس کے، ما رأوا الآیات، جو وہ دیکھ چکے تھے نشانیاں آیات، لَيُسْجَنُنَّهُ، کیا ظاہر ہوا؟ البتہ ضرور انہیں قید کیا جائے گا، حتی حین، ایک وقت تک۔ تو جب عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی بھی کوشش کی، اپنے حربے بھی استعمال کیے، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام ایک پاک دامن پاکیزہ پیغمبر ہیں اللہ کے، انہوں نے ان کی طرف انصراف نہیں کیا، تو پھر عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں سے کہا، یہ وہ ہے جسے ابھی تم نے دیکھا نا، اس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، اس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی کہ میں نے اس کو اپنے ایک غلام کو اپنی طرف بکا دیا، ذرا دیکھو تو صحیح، کیونکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت ہیں، حسن و جمال والے، نبی علیہ السلام نے جیسا کہ فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ شطر الحسن ان کو دیا گیا، حسن کا ایک حصہ یا نصف حسن سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، تو کہا یہ وہ ہے۔ اور پھر جو چیز واضح ہو رہی ہے ان آیات سے اور اگلی آیات سے، عورتوں نے بھی سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کیا نا، لیکن وہ نہیں ہوئے، تو کہا یہ اس کے بارے میں ملامت کر رہی ہوں مجھے کہ میں نے مائل کرنے کی کوشش کی اور یہ نہیں ہو رہا، تو یہ وہ ہے، لُمْتُنَّنِي فِيهِ، جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی۔ اور ہاں یہ بات بھی یقینی ہے کہ راوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اس کو اپنے نفس کی طرف بکایا، یہ تو کسی کی طرف دیکھتے ہی نہیں، میں نے بکایا ان کو اپنے نفس کی طرف، لیکن کیا ہوا؟ فَاسْتَعْصَمَ، یہ صاف بچ کے نکل گئے، انہوں نے جس طرح ان ساری عورتوں کے جم گٹھے میں اپنی نظریں جھکا لی اور کسی کی طرف توجہ اور التفات نہیں کیا، اس طرح اکیلے بند کمرے میں بھی اس عورت کی طرف التفات نہیں فرمایا، اس وقت بھی کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو پھر کہنے لگی، ظاہر عہدے دار کی بیوی تھی نا، جیسے کرنل کی بیوی، آپ نے سنا ہوا نا، کرنل کی بیوی ہے تو اس کو کیا لگے روڈ پہ کون روک رہا ہے کون نہیں روک رہا، تو عہدے دار کی بیوی تھی،
قصوروار خود ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی بھی دیتی ہے اور اپنے قصور کا اعتراف بھی کر رہی ہے، کہہ رہی ہے نا کہ میں نے پھسلایا، یہ تو کچھ بھی نہیں، تو اللہ سے ڈرنے والا، پھسلایا میں نے۔ پھر بھی کیا کہہ رہی ہے؟ اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اس کو کہہ رہی ہوں تو یہ ذلیلوں میں سے ہو جائے گا، صاغرین میں سے، اور ضرور اس کو قید ہوگی، جیل میں جائے گا۔ اب لوگ جرم کر کے قید ہوتے ہیں، سیدنا یوسف علیہ السلام اس لیے قید ہو رہے ہیں کہ جرم کیوں نہیں کیا، اس لیے قید ہو رہے ہیں کہ جرم کیوں نہیں کیا۔ لوگ جو جرم کر کے قید ہوتے ہیں نا، اور وہ بھی بڑا فخر کر ہوتے ہیں، 302 میں اندر آیا ہوا، کوئی اچھا کام کر کے آئے تو قتل ناحق کر کے آئے ہوئے، کوئی نشے میں اندر ہے، کوئی بدکاری میں اندر ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اس لیے اندر ہے کہ یہ بے حیا نہیں ہے، فحاشی سے منہ موڑنے والے، اس لیے ان کو قید کیا جا رہا ہے۔ تو کہتی ہے کہ ضرور ان کو قید کر دیا جائے گا اور ان کو جو ہے وہ رسوا کیا جائے گا اگر انہوں نے میری بات کو نہ مانا۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر عظیمت کا پہاڑ ہے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ یہ عورتیں ساری، اب یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے نا کہ ساری عورتوں نے بھی مائل کیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا، کہا اللہ یہ عورتیں جس طرف مجھے مائل کر رہی ہیں اس سے مجھے جیل جانا زیادہ پسند ہے۔ رب السجن احب الیہ، اے رب جیل مجھے زیادہ پسند ہے، محبوب ہے اس سے جس بے حیائی کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے۔ اور اللہ اگر تو ان کے مکر کو مجھ سے نہیں اٹھائے گا، جس طرح میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہے، تو میں مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ مطلب کیا ہے کہ برائی سے روکنا آپ کی توفیق کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اللہ توفیق نہ دے، بڑے سے بڑا پارسا بھی برائی سے نہیں بچ سکتا، کوئی آدمی بھی نیکی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی توفیق جو ہے وہ شامل حال نہ ہو۔ اس لیے نبی علیہ السلام نماز کے سلام پھیرتے تو کیا کہتے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، اللہ میری مدد فرما، میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور تیری اچھی عبادت پر میرا تعاون کر۔ تو اللہ کی توفیق مانگنی چاہیے، وما توفیقی الا باللہ۔ تو کہا اللہ ان کا مکر اگر آپ نے نہ ہٹایا تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، یعنی آپ اگر توفیق نہ دیں، آپ اگر قوت ایسی نہ دیں تو کون بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچ سکتا، اور میں پھر جیلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مردوں کے لیے سب سے زیادہ سخت جو فتنہ ہے خواتین کا فتنہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک عورت اچھے بلے عقل مند آدمی کو بھی پھسلا لیتی ہے، اس کی عقل بھی جو ہے وہ اس وقت زائل ہو جاتی ہے، معاف ہو جاتا ہے دماغ، اس کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ اور یہ نوجوانوں کے لیے بڑا خاص پیغام ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام تنہائی کے اندر ایک خاتون خود دعوت دے رہی ہے اور پاورفل ہے، اب اس کی اس برائی نہ کرنے پر جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے، جان بھی جا سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، خطرہ ہے، لیکن پھر بھی برائی کی طرف نہیں گئے۔ پاک دامنی اتنی عظیم چیز ہے، پیغمبروں کا شیبہ ہے پاک دامنی، عفت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی عرش معلیٰ کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں ایک تو جوانوں کے حوالے سے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، جو نوجوان اللہ کی عبادت کے اندر پرورش پاتا ہے، یعنی جس کو لڑکپن میں جوانی کے اندر ماحول ایسا ملا ہوا جو وہ عمل جو کر رہا ہے وہ نیک کر رہا ہے، عبادت اللہ کی کر رہا ہے، عبادت گزار ہے، وہ کھیلنے کودنے میں وقت کو ضائع نہیں کر رہا۔ اور ان میں دوسرا کون سا ہے؟ پورے 7 بیان کیا نا، ان میں سے ایک وہ بھی ہے رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ایک ایسا آدمی جس کو ایک عورت جو حسن والی بھی ہو اور اعلیٰ نسل والی بھی ہو، خاندان والی ہو، خاندانی عورت، اور حسن و جمال والی ہو، برائی کی دعوت دے تو وہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جب بندہ یہ کہہ دے نا، اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرماتے ہیں۔ اصل خوف یہاں پتہ چلتا ہے۔ محفل کے اندر تو ہر کوئی نیک ہے، لوگ دیکھ رہے ہو تو ہر کوئی جو ہے پارسا ہے،
اصل تو یہ ہے جب کوئی برائی کی دعوت بھی ملی ہو، برائی کے مواقع بھی میسر ہوں اور تنہائی بھی میسر ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو بندہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اصل پارسائی یہ ہوتی ہے، اصل تقوی یہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے بڑے قرآن اور حدیث کے اندر ان لوگوں کی بڑی صفات ہے، جو لوگ اپنی نظروں کو جھکاتے ہیں، اپنی عفت اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ ان کا مکر و فریب مجھ سے ہٹا دے، اگر نہیں ہٹایا تو میں جیلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اللہ نے فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان عورتوں کے مکر و فریب کو ان سے ہٹا لیا۔ اب وہ واقعہ ہوا، سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن میں کوئی کمی آئی؟ حسن ماند پڑا؟ اس سے لے کر کوئی اسرائیلی روایت بھی میرے خیال سے ایسی نہیں ملتی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کو کسی نے برائی کی دعوت دی۔ حسین تو اسی طرح ہے۔ اب تو اس واقعے کے بعد چرچا بھی ہو گیا کہ عورتیں ان پہ مر مٹی، لیکن یہ پارس پاک بات۔ اب اس کے بعد خود حکومت میں بھی آ گئے، بعد میں بھی زندہ رہے، دعوت و تبلیغ، لیکن کسی عورت کا کوئی واقعہ ملتا ہے کہ آپ کو برائی کی دعوت دی ہو؟ رب نے ایسے ہٹا دیا۔ فاستجاب له ربه، ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ فصرف عنه كيدهن، اور ان کی تدبیر اور چال کو ان سے پھیر دیا، ہٹا دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا۔ اب دیکھیں پیغمبر نے دعا کیا کی ہے، اللہ اس برائی، ان عورتوں جو مجھے بلا رہی برائی کی طرف، ان کے مکر و فریب سے مجھے بچا، جیل ہی بھیج دے، جیل منظور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل بھی ہو گئی۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر جو کئی نشانیاں دیکھ چکے تھے، کئی نشانیاں، کنویں میں گرتے ہی پہلی نشانی، کنویں سے بلکہ پہلے وہ جو خواب تھا وہ بھی بہت بڑی نشانی تھی جو یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی اس کی، یعقوب علیہ السلام نے۔ کنویں میں گرتے ہی اللہ نے بتا دیا کہ یہ بات جو یہ کام کر رہے ہیں اس کی ضرور آپ ان کو خبر دیں گے۔ جب بلوغت کو پہنچے اللہ نے حکم، حکمت اور علم عطا فرما دیا۔ بڑی نشانیاں دیکھ چکے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، لیکن یہاں پر جو وہ نشانیاں دیکھ چکے، اس کے بعد یہ بات بھی ان پہ واضح ہو گئی، اللہ نے واضح کر دی کہ ان کو ایک وقت تک قید کیا جائے گا، ایک وقت تک۔ اب یہاں یہ بھی دیکھ لیں کہ اس بندے کو بھی پتا تھا قصور میرا نہیں ہے، قصور بیوی کا ہے، قصور یوسف علیہ السلام کا نہیں ہے۔ عزیز مصر کو معلوم تھا، وہ پیچھے آپ نے واقعہ پڑھ لیا کہ گواہی دینے والے نے بھی گواہی دی کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے دیکھ لو، تو وہ بھی اس کے مطابق بھی یوسف علیہ السلام پاک ہوا۔ خود بیوی کو اس نے کہا انک کنت من الخاطئین، تو گنہگاروں میں سے ہے، یوسف ان سے اعراض کر، یوسف عارض عن ھذا، اور اس کو کہا واستغفری لذنبک، اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو ہی گنہگار ہے۔ لیکن پھر بھی سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج رہا ہے۔ عورت کو کچھ چاہیے کیا تھا؟ عورت کو جیل کر دیتا، بھیج دیتا، قید کر دیتا کہ تمہارے اندر یہ برائی ہے۔ لیکن اس عورت کا تسلط دیکھ لیجئے، جس کے اوپر عورت کا تسلط ہوتا ہے بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ عورت کا جب تسلط آ جائے نا کسی گھر کے اوپر، کسی مرد کے اوپر، تو اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جنہوں نے اپنا حاکم کسی عورت کو بنا لیا۔ عورتیں دین اور عقل میں مرد کی بنسبت ناقص اللہ نے پیدا کی ہیں۔ عورتوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کی کوئی حیثیت، کوئی مقام نہیں۔ جب شریعت نے مقام دیا تو مقام بھی بڑا دے دیا۔ جو ماں کا احترام ہے وہ دوسری کا نہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے، آپ حیران رہ جائیں۔ اسی طرح بیٹی پالنے پر جو اجر و ثواب ہے وہ آپ کے تہجدوں میں بھی نہیں ملے گا۔ سترا من النار، جہنم سے پردہ ہے۔ حجابا من النار، جہنم سے پردہ ہے۔ ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والی ہے اگر ان کی اچھی تربیت کی ہو۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مردوں کو اللہ نے قوام بنایا ہے۔ کیوں؟ یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، امور ان کے ہاتھ میں باغ ڈور دی ہوئی ہے، عورتوں کے ہاتھ میں نہیں۔ تو جب عورت نے کہا اگر یہ یوسف برائی نہیں کریں گے ضرور جیل میں جائیں گے، تو اس کے خاوند نے کیا کر دیا؟ جیل میں ہی بھیج دیا۔ اور سیدنا یوسف کو اللہ کے طرف سے معلوم پہلے ہی ہو گیا کہ ایک مدت تک، ایک وقت تک آپ ضرور جیل کے اندر جائیں گے۔ تو یہ بات ان پر واضح ہو گئی تھی،
انہوں نے بھی دعا کر دی اللہ جیل جانا ہی منظور ہے لیکن اس بے حیائی اور برائی سے مجھے محفوظ فرما۔ اگلی بات انشاءاللہ اگلے درس کے اندر۔ سبحانک اللہم